السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں سیکنڈ خلیفہ کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو ہمارے پاس کیا ہیں، سیکنڈ خلیفہ ہیں ہمارے پاس، اور سیکنڈ خلیفہ ہیں، اور ان کے جو ٹائٹل ہیں، پہلا ٹائٹل جو ہے وہ ہمارے پاس امیر المومنین، دوسرا ٹائٹل ہے ہمارے پاس فاروق اعظم، تیسرا ہمارے پاس ٹائٹل ہے ابو حافظ، اور جو حضرت عمر فاروق کی پیدائش ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 584 AD میں، اور مکہ میں کیا ہوئے تھے، یہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کا جو دورانیہ تھا، دور حکومت تھی، وہ 634 سے 644 AD تک تھا، مطلب 10 سال اور 5 منتھ تھا۔ اور جو ان کی پیدائش ہوئی تھی، یہ جو عام الفیل کا ایئر تھا، اس سے 13 سال بعد یہ پیدا ہوئے تھے، مطلب یہ 13 سال کیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ینگر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی پروفٹ ہوڈ جو ہو گئی تھی نا، 6 ایئر آف پروفٹ ہوڈ میں انہوں نے کیا کیا تھا، اسلام قبول کیا، تو تب ان کی عمر جو تھی وہ 33 سال تھی، اور جو ہمارے پاس 33 سال تھی، اور 616 میں انہوں نے کیا کیا، مسلمان ہوئے، 616 میں مسلمان ہوئے، اور 617 میں انہوں نے کیا کیا، مائگریشن کی، 616 میں مائگریشن کی، کہاں کی مائگریشن کی، مائگریشن ٹو عباسیہ، اور ان کی جو آبادی تھی، انہوں نے دور حکومت میں جو سلطنت اپنی قائم کی تھی وہ 22 اسکوائر مائلز تھی ان کی، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی تھی، کون سی اسٹیبلشمنٹ کی تھی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی کہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی، پہلی جو اسٹیبلشمنٹ تھی جی، مطلب کافی ساری ہیں، تو ہم اس کو ایک بائی ایک پڑھتے ہیں۔ پہلے دیوان فائنانس قائم کیا، پھر دوسرا تھا پریزنر ہاؤس بنایا، پریزنر ہاؤس مطلب جیل فار میلز بنایا، پھر تیسری تھی ٹاؤن پلاننگ کی تھی، پھر اس کے بعد چوتھی مجلس شورا قائم کی تھی، پھر اس کے بعد جو ہم پانچویں دیکھیں گے وہ کیا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کیا کیا تھا، انہوں نے قائم کیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس چھٹی تھی، ہم یہاں پہ ایسے لائن لگائیں گے، یہاں پہ لکھیں گے، جو ہمارے پاس چھٹی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا، اسلامی کیلنڈر جس کو کہا جاتا ہے ہجری کیلنڈر کی بنیاد کس نے رکھی تھی، انہوں نے رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد ساتویں کیا تھی، انہوں نے آفس بنایا تھا، کس چیز کا آفس آف قاضی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ پھر آٹھواں ہم لوگ دیکھیں گے، انہوں نے جوڈیشل سسٹم قائم کروایا۔ پھر آٹھویں چیز انہوں نے اسٹیبلش کروائی تھی وہ تھی فرسٹ سینسس، بھی حضرت عمر کے دور میں بنایا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا یہاں پہ جی دسواں کیا ہے، انہوں نے پوسٹل ڈپارٹمنٹ کی بھی
شروعات کروائی تھی، اسٹیبلشمنٹ کروایا تھا، اور اس کے علاوہ جی یہ کروایا تھا کہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نماز جنازہ میں 4 تکبیر جو ادا کی جاتی ہے کس میں، نماز جنازہ کے اندر، وہ بھی حضرت عمر کے دور میں ہی کیا ہوئی تھی، اسٹارٹ ہوئی تھی، ان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد جو باجماعت تراویح انٹروڈیوس ہوئی تھی، وہ بھی حضرت عمر کے دور میں ہی اسٹارٹ کی گئی تھی۔ اس کے بعد جو فرسٹ لیڈی انسپیکٹر کی پوسٹ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، وہ بھی حضرت عمر کے دور میں تھی۔ اور فرسٹ لیڈی انسپیکٹر کون تھی تو ہم لوگ بتائیں گے ام الشفا بنت عبداللہ۔ اس کے بعد جو فرسٹ اذان پرپوز کروائی گئی تھی، فرسٹ پرپوزڈ اذان تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس حضرت عمر کو الفاروق کا ٹائٹل جو ملا تھا وہ کس نے دیا تھا، وہ ہم لوگ دیکھیں گے جی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاروق کا حضرت عمر کو کیا کیا تھا، ٹائٹل دیا تھا۔ اس کے بعد 2 مشہور جنگیں تھیں، ایک جنگ جو تھی بیٹل آف قادسیہ، پھر دوسری بیٹل جو ہوئی تھی بیٹل آف یرموک ادا کی گئی۔ اب جو بیٹل آف قادسیہ میں آرمی کا جو لیڈر آف آرمی تھے وہ کون تھا جی، وہ تھے سعد بن ابی وقاص۔ اور یہ جو سعد بن ابی وقاص تھے یہ کیا تھے، گورنر آف کوفہ بھی تھے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو بیٹل آف یرموک ہوئی تھی، اور یہ بیٹل آف قادسیہ کب ہوئی تھی، 14 ہجری میں ہوئی تھی۔ بیٹل آف یرموک جو ہے ہمارے پاس 636 AD میں ہوئی تھی، اور یہ 6 دن تک جاری رہی تھی۔ اور یہاں پہ جو بیٹل قادسیہ میں جو پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی، ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ 63 سال کی عمر میں ان کو کیا کیا گیا تھا، مارٹرڈ کیا گیا تھا۔ کس نے کیا تھا تو جی کیا تھا ابو لولو فیروز نے، جو کہ کیا تھا، پرشین سلیو تھا۔ اور انہوں نے اپنی سلطنت کو 8 پروونس میں کیا کیا تھا، ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ اور جو گھوڑوں پہ زکوٰۃ نافذ کی گئی تھی، گھوڑوں پر زکوٰۃ بھی کس نے نافذ کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ اور حضرت عمر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کیا تھے، داماد اور سسر کا رشتہ تھا۔ اور اس کے بعد ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا، تو ان کا تعلق بنو عادی ٹرائب سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے والد کا نام کیا تھا، والد کا نام خطاب ابن نوفل تھا۔ ان کی جو بہن تھی فاطمہ اور ان کے بہنوئی
جو بہنوئی تھے خبیب، وہ کیا تھے، صورت طہ کی تلاوت کر رہے تھے جب انہوں نے تلاوت سن کے کیا ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے۔